السلام علیکم. میرا نام محمد عظیم ہے اور میں بٹائیہ بس سیلز پوائنٹ چلا رہا تھا آن بیہاف آف ناظم آباد اسٹاکس. پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ گروپ میں معین الدین سرور کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ نیگیٹو بھی ہوئے ہیں اور یہی تاثر دیا جا رہا ہے اور میں نے بھی یہی تاثر دیا تھا. مجھے بھی رنج و غم ہوا تھا, غصہ آیا تھا کہ یار جس کمپنی کے ساتھ وہ تھا اس نے اس کمپنی کے ساتھ بغاوت کی اور لوگوں کا کہنا بالکل ٹھیک تھا. سر اصل میں کچھ وجہیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے جو ہے نا دو وجہیں ہوتی ہیں, ایک نیگیٹو ایک پازیٹو. سر اس کا مینجمنٹ سے بغاوت کرنے کی وجہ کیا بنی؟ میں جب بہت زیادہ کول ڈاؤن ہوا اور میں نے تحمل مزاجی کے ساتھ سوچا تو میرے مشورے میں میرے تجزیے میں یہی بات آئی کہ شاید مینجمنٹ اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کر رہی تھی جس طرح ہمیں ٹریٹ کر رہی ہے. جس طرح مینجمنٹ ہمیں کیا نام ہے ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے شاید اس کا بھی امتحان لے رہی ہو. صرف ہماری مینجمنٹ جو کہ ارشد بھائی کی مینجمنٹ ہے اور ارشد بھائی کے نیچے کے لوگ ہیں, ظاہر سی بات ہے مینجمنٹ میں ہی آتے ہیں, وہی سارے فنکشن کو رن کر رہے ہیں, لوگوں سے ملنا ملانا کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی معین الدین سرور جو ہے بیسیکلی اس نے اچھا اسٹینڈ لیا اور اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہونے کا دم بھرا, اس نے عملی کچھ کر کے دکھایا. وہ بیسیکلی لوگوں کا دیندار ہے. اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا, اپنی ڈاؤن لائن کے ساتھ میٹنگ کری, میٹنگ کرنے کے بعد اس نے ایک نیا بزنس متعارف کرا دیا جس سے اب وہ یہ ویژن لے کے چل رہا ہے کہ نیا بزنس بھی کر رہے ہیں اور پریویس لوگوں کو کلیئر بھی کر رہے ہیں. اس نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی ہماری صف میں کھڑا ہوا ہوتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیسہ لے کے بھاگ گیا. تو سر اس کی جواب یہ تو کمپنی ہے نا, کمپنی نے اس کو اتنا فری ہینڈ دیا کیونکہ وہ ہمارا پیسہ لے کے بھاگ گیا. اور اگر وہ حقیقتاً پیسہ لے کے بھاگا ہی ہے تو مینجمنٹ کو چاہیے کہ قانونی لیگلی راستہ اختیار کرے, اس کے خلاف کوئی ایکٹ کرے. مطلب لوگوں میں ایک نیا شوشہ مینجمنٹ چھوڑ دیتی ہے اور توجہ لوگوں کی ڈائیورٹ کر دیتی ہے, اصل کام کی طرف کوئی آنا ہی نہیں چاہتا. یہاں پہ لوگ دستوں کے ربا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگوں کی نوکریاں چلے گئی ہیں, کسی کی طلاقیں باقیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں, لوگ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں, جو لوگ گھروں میں ہیں ان کو لوگ نہیں چھوڑتے. جائیں تو کدھر جائیں؟ اگر کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہتا بھی ہے تو اس کے خلاف مینجمنٹ ایک یو ٹرن لے کے نیا شوشہ چھوڑ دیتی ہے. اور ارشد علی صاحب بارہا یہی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی سر کیا نام ہے مجھے تھریٹ ہے, مجھے تھریٹ ہے. سر تھریٹ تو ہوئے گی نا, جب تک آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں آئیں گے تو تھریٹ تو رہے گی. جب آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں پینک ہوئے گی. میں آپ کو محمد عظیم بہت ذمہ داری کے ساتھ بارہا اس بات کی یقین دہانی کرا چکا ہوں اور ہر وائس آپ کی میسج کا میں نے پازیٹیو رپلائی دیا اور میں نے آپ کو یہی کہا کہ سر آپ پراپر آ کے بیٹھیں, ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے, ہماری ٹیم آپ کے آگے کھڑی ہوئے گی. اگر آپ تلک کوئی پہلے آئے گا تو مینس ڈیٹ پہلے میرے تلک آئے گا. جب ہم فرنٹ لائن پہ ہوں گے ہم آپ کو بیک اینڈ پہ کھڑا کریں گے. اگر آپ پہ کوئی گولی چلائے گا تو پہلے ہمارا سینہ حاضر ہے. سر آپ کام تو کریں نا, آپ ٹائم گین کر رہے ہیں, ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. آج ہماری زندگیاں کتنی مشکل میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہم کس طرح ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ابھی 4 اپریل کا 18 لاکھ کا ایک چیک باؤنس ہوا ہے. میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ چیک پارٹی نے پریزنٹ کرا دیا. آج وہ میری زندگی کا اتنا بڑا عذاب بنا ہوا ہے میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. آج وہ سرفراز کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, سرفراز احمد شیخ ان کے جھانسے میں ہے اور وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں جانتے, ہمیں صرف عظیم دے دو. میں کیا کروں, ان کے پاس جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں؟ ابھی میرے مزید 66 لاکھ کا ایک چیک ہے جس کی ڈیلیوری ہے کیا نام ہے 24 تاریخ کی. وہ لوگ میرے پہ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. میں اپنے 1.25 کروڑ کے چیک اپنے ذاتی ڈسبرس کر چکا ہوں جن کی ڈیلیوری 30 اپریل کی ہے. اسی مہینے میں 3 چیکوں کی ڈیلیوریز تھیں, ایک پریزنٹ ہو گیا, 2 ڈیلیوریز آنے والی ہیں. میرے راستے کنجسٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, مینجمنٹ کی طرف سے کوئی رسپونڈ نہیں ہے. صرف وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہو رہا ہے, پازیٹیو رہیں, کوشش کر رہے ہیں. تو سر ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم بھی بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کریں, لیکن ایٹ لیسٹ اسٹینڈ تو لیں.
کب اسٹینڈ لیں گے؟ آپ نے بنایا پورٹل، آپ نے کہا کہ کوئکلی اس میں آپ انٹریاں سبمٹ کریں، اور آپ نے بارہا اس میں یہی کہا کہ لوگ اپنی انٹریاں سبمٹ نہیں کرا رہے، میں ون شاٹ سب کو پیمنٹ کر دوں گا۔ آج جب انٹریاں سبمٹ ہو گئی تو آپ پیمنٹ نہیں کر رہے، اب اس میں نئی نئی باتیں، نئی نئی کہانیاں آ رہی ہیں کہ اس میں یتیم کون ہے، مسکین۔ ابے بھائی کون آئیڈینٹیفائی کرے گا اس میں یتیم کون ہے، مسکین کون ہے؟ آپ کے وائس میسج میرے پاس آج تک موجود ہیں۔ آپ نے اپنے وائس میں یہ کہا تھا کہ میں 3 حصوں میں پیمنٹ کروں گا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں چھانٹ کے آئیڈینٹیفیکیشن کر کے یتیم اور مسکینوں کو دوں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ انڈر اسٹوڈ سی بات ہے، جن کی کم انٹری ہیں وہ مس ڈیٹ کے افورڈیبل کم تھے، ان کی کم انٹریز تھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ریشو یا تو آپ کو ایسی ٹیم تشکیل دے دیں۔ آپ کی ٹیم جو آپ نے تشکیل دی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی مسائل بہت سارے ہیں، ان کے ساتھ بھی تھریڈ بہت زیادہ ہے، ان کے ساتھ بھی پرابلم بہت زیادہ ہے۔ سر تو کام کون کرے گا جو سب کے ساتھ تھریڈ ہے؟ جب اسی چکر میں رہیں گے کہ تھریڈ تو تھریڈ ہی رہے گی نا، پھر ہم بھی تو تھریڈ میں ہی ہیں، ہم کہاں جائیں؟ یا تو اب ہمیں بھی اپنی گود میں بٹھا لو، ہمارے بھی فیملی کو اپنے ساتھ ہی لے لو، ہم بھی آپ کے ساتھ پازیٹو ہو کے گھومتے رہیں گے۔ جب ہماری کسی کی جب ہماری تک رسائی نہیں ہوئے گی تو ٹھیک ہے، ہم بھی لا تعلق ہو کے آپ کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں، ساری زندگی بیٹھے رہیں گے، ہمارے تمام تر ایکسپنس آپ بیئر کرتے رہیے گا۔ یا تو بھائی یہ کر لو، یا تو لوگوں کو پیمنٹ دے دو۔ سر بات یہ ہے کہ جو لوگ میری ڈاؤن لائن میں موجود ہیں، جو کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم میں اتنی سخت نہیں ہے لوگوں کو برداشت کرنے کی، ہم خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں۔ سر لوگ اس حد تک پہنچ گئے اور آپ ٹائم گین کر رہے ہیں۔ مطلب آپ خود اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ عوام کے بیچ میں نہیں ہیں اور آپ کو اتنی تھریٹ ہے، جو لوگ عوام کے بیچ میں ان کو کتنے مسائل کا سامنا پیش ہوگا۔ جو کمزور ہیں وہ خودکشی کرنے کی بات کرتے ہیں، جو پاورفل ہیں بولتے ہیں مار دیں گے یا مر جائیں گے۔ کل کو اگر انہی پیسوں کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے، لوگوں کے گھر برباد ہونے کی طرف ہیں، لوگ تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہوئے۔ میرا جو ہوم گراؤنڈ تھا PIA، میں نے سر اپنا زندگی کا کیریئر وہیں سے شروع کرا، آج میں وہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ وہاں پہ لوگ میری نوکری کھا گئے، 5 مہینے کی میری تنخواہ رکی ہوئی ہے، میرے گھر میں کیا نام ہے لالے پڑ گئے، میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کیا کروں میں؟ آج سرفراز ان کے جھانسے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ کتے کی طرح اس کو پریشر دے رہے ہیں کہ عظیم کو دو، عظیم پرووائڈ کرو ہمیں، عظیم کہاں سے لا کے دوں میں؟ میری آج جان کتنی مشکل میں آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ سے ملو، آپ کے لوگوں سے ملو، پازیٹو رہو، کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ مطلب کیا سر، کتنا ٹائم بات کریں گے؟ میں اتنا ٹائم گین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں آپ کو بارہا ریکویسٹ سینڈ کر چکا ہوں، بارہا بول چکا ہوں کہ بھائی پیسہ دینا مسئلے کا حل ہے، اور آپ بھی یہی اپنے وائس میسج میں کہہ چکے ہیں پیسہ دینا مسئلے کا حل ہے۔ تو بھائی کب دیں گے؟ آپ نے کسی ایک بات کی پاسداری کی ہو تو آپ مجھے بتائیں نا۔ مطلب ہر چیز میں ٹائم گین، ہر چیز میں ٹائم گین، ہر چیز میں ٹائم گین، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ بھائی جو پورٹل میں نے 93 انٹریاں سبمٹ کری ہیں، پیمنٹ کریں، اس کی ریلیز کریں، تاکہ لوگوں کو کچھ تو دے کے اپنی جان بخشی کروں نا، اپنے آپ کو کچھ ریلیکس کروں میں آج کتنا تکلیف میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس ٹون میں نے کبھی مینجمنٹ کے کسی بندے سے بات نہیں کری، اور آج میں اگر کہہ رہا ہوں تو بہت زیادہ اذیت میں ہوں، بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، اور بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اور مہربانی فرما کے سرفراز احمد شیخ سے رابطہ کریں اور ان کو اس لڑکوں سے جان چھڑوائیں، کیونکہ وہ سارے بدتمیز لڑکے ہیں، اور وہ ابھی سرفراز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ بس ہمیں عظیم چاہیے۔ اب میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں تو میں کہاں کروں گا؟ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کو۔ ان کی کوئی اماؤنٹ اتنی بڑی نہیں ہے، 18 لاکھ کا اماؤنٹ ہے، لیکن وہ آج اس حد تک آئے ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ لیکن سر آپ ایٹ لیسٹ کسی بات کی پاسداری کر لیں، خدا را کچھ کر لیں، ہمارے حالوں پہ رحم کھا لیں۔ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں پریشر بیئر کرنے کی، ہماری حالتیں بہت بری ہو چکی ہیں، بہت زیادہ غیر ہو چکی ہیں۔